ہمارے جسم میں شوگر یا گلوکوز کی زیادہ مقدار وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خون کی شریانوں اور اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سنگین مسائل سے بچا جا سکے، جیسا کہ دل کے دورے، فالج، گردے کا فیلئر، آنکھوں کی بینائی چلی جانا، پاؤں کے السر اور نیوروپیتھی۔ اگر آپ کو ذیابیطیز ہے تو ان 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بلڈ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکے اور ذیابیطیز کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ نمبر 1، اپنے ٹارگٹس کو جانیں۔ جسم میں شوگر کا لیول جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عموماً کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جو خاموشی سے خون کی نالیوں اور اعضاء کو نقصان پہنچا رہی ہو، جبکہ آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گلوکوز کا لیول باقاعدگی سے چیک کریں۔ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے کھانے سے پہلے کا لیول 80 سے 130 کے درمیان ہونا چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد کا لیول 180 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا شوگر لیول زیادہ چل رہا ہے تو باقاعدگی سے اپنا لیول چیک کریں اور اس کے مطابق اپنی خوراک اور دواؤں کو تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو خون میں ہیموگلوبن A1C کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے، جو بتاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں مجموعی طور پر گلوکوز کا کنٹرول کیسا رہا۔ عام طور پر اس کی سطح 7% یعنی 7% سے کم ہونی چاہیے۔ تاہم آپ کی عمر اور صحت کی دیگر حالات کی بنیاد پر آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے ایک مختلف ہدف تجویز کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے ذاتی ٹارگٹس کے بارے میں پوچھیے۔ نمبر 2، خوراک میں تبدیلی۔ خوراک شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ سادے الفاظ میں ہمارے کھانے میں توانائی کے 3 ذرائع ہوتے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹ یعنی چربی۔ مختلف کھانوں میں ان کی اجزاء کی مختلف مقدار ہوتی ہے۔ ذیابیطیز کے ساتھ آپ کو کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ذیابیطیز میں جسم کا نظام کھانے میں کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ مقدار کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کھانے میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، گلوکوز کی سطح بھی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ عام طور پر ذیابیطیز کے مریضوں کو ہر کھانے میں 45 سے 60 گرام تک کاربوہائیڈریٹس لینی چاہیے اور اس کے علاوہ سنیکس اور چھوٹے کھانوں میں 15 سے 30 گرام کی مقدار تک کاربوہائیڈریٹس لے سکتے ہیں۔ کھانوں کے لیبل چیک کریں اور اپنا اندازہ لگائیں۔ یاد رکھیں کہ تمام کاربوہائیڈریٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ کاربوہائیڈریٹس کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور گلوکوز میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے جو کہ کم خطرناک ہے، جیسا کہ گندم، جو، آلو اور چند دیگر سبزیاں۔ دوسری طرف میٹھے کھانے، حلوے، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات میں کاربوہائیڈریٹس تیزی سے ہضم ہو جاتے ہیں اور گلوکوز کا لیول تیزی سے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے غذا میں تبدیلی کے لیے چند ہدایات یہ ہیں: ڈبل روٹی، پراٹھا اور نان کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اپنے کھانے میں ان کی مقدار کو کم کریں اور کوشش کریں کہ ہول ویٹ، جو یا براؤن بریڈ استعمال کریں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس قدرے کم ہوتے ہیں اور فائبر بھی ہوتا ہے۔ چاول اور پاستا بھی کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 1 یا 2 سے زیادہ مرتبہ ان کا استعمال نہ کریں اور ایک وقت میں کم مقدار لیں۔ سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، جیسا کہ پالک، سلاد، گوبھی، بند گوبھی، بروکلی اور گاجر وغیرہ۔ اپنے کھانے میں پروٹینز کا استعمال بھی کریں، جیسا کہ مرغی اور مچھلی، اور اس کے علاوہ دالیں، پھلیاں اور اناج استعمال کریں۔ بیکری کے اشیاء جیسے کہ کوکیز، بسکٹ، کیک رس اور دیگر اشیاء سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ چینی والی میٹھوں سے بھی پرہیز کریں۔ یہ چیزیں کبھی کبھی کم مقدار میں لی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا روزانہ استعمال نہ کریں۔ کولڈ ڈرنکس، میٹھے مشروبات اور جوس سے بھی پرہیز کریں۔ اس کے بجائے غیر شوگر والے ڈائٹ ڈرنکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے کھانے اور مشروبات کے لیبلز کو ضرور چیک کر لیں کہ اس میں کتنی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ پھل ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں کیونکہ ان میں وائٹامنز، فائبر، توانائی اور ذائقہ ہوتا ہے۔ ان میں ایک قدرتی کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جسے فرکٹوز کہتے ہیں، جو عام طور پر سادہ چینی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ ہر طرح کے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن ہر بار ایک محدود مقدار لیں۔ ایک حصے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ 1 سیب، 1 ناشپتی، 1 آڑو یا 1 کیلا، 1 سے 3 کھجوریں، 1 کپ فروٹ چاٹ، آدھا آم،
6 سے 8 کیوبز تربوز یا خربوزے کے۔ دن میں بار بار مگر تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں۔ کھانوں کے درمیان طویل وقفوں سے بچیں کیونکہ اس دوران شوگر کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں عام طور پر 3 کھانے کھائیں اور اس کے درمیان 2 چھوٹے سنیکس لیں۔ گلوکوز کم ہونے کی صورت میں ہمیشہ اپنے پاس کوئی میٹھی چیز ضرور رکھیں۔ اپنے ڈاکٹر سے غذا کی تبدیلیوں کے بارے میں مزید جانیں اور پرہیزی کھانے میں مزے کی نئی ترکیبیں دریافت کریں۔ نمبر 3، فزیکل ایکٹیویٹی اور ورزش۔ باقاعدگی سے ورزش اور جسمانی طور پر متحرک رہنا ذیابیطیز کے ساتھ اچھی صحت رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ورزش ہمارے جسم کو خون میں گلوکوز کو استعمال کرنے اور ذیابیطیز کے کنٹرول کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی سطح، دل، دماغ، ہڈیوں، وزن کو کم کرنے اور مزاج کی بہتری کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ہر ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی ورزش ضرور کریں، جیسا کہ تیز واک کرنا، دوڑنا، سائیکل چلانا یا کھیلنا کودنا۔ اگر وقت نکالنا مشکل ہو تو دن میں 2 بار 15 منٹ کے سیشن کر لیں۔ جتنا بھی ممکن ہو سکو اس سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ اپنی مقدار اور وقت بڑھاتے چلے جائیں۔ نمبر 4، پیچیدگیوں پر نظر رکھنا۔ بعض اوقات آپ کے شوگر کی سطح بہت زیادہ یا بہت کم ہو سکتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور اسے کیسے بچنا چاہیے۔ اگر شوگر کی سطح بہت زیادہ ہو جائے، جیسا کہ 300 سے زیادہ، تو اس میں شخص کو پیاس لگ سکتی ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، کثرت سے پیشاب آتا ہے، تھکان محسوس ہو سکتی ہے اور غنودگی بھی ہو سکتی ہے۔ گلوکوز کی سطح کو فوری طور پر چیک کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ادویات اور انسولین کا استعمال کریں۔ جسم میں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی پئیں۔ اگر حالات خراب ہو رہے ہوں تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کریں۔ ایک اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جب شوگر بہت کم ہو جائے۔ اگر شوگر لیول 55 سے لے کے 69 کے بیچ میں آ جائے تو 15-15 کے اصول پر عمل کریں۔ کوئی ایسی چیز لیں جس میں تقریباً 15 گرام کاربوہائیڈریٹ ہو اور پھر 15 منٹ کے بعد اپنے شوگر کا لیول دوبارہ چیک کریں۔ 15 گرام کاربوہائیڈریٹ والی چیزوں کی مثال میں آدھا کپ فروٹ جوس، آدھا گلاس کولڈ ڈرنک، 1 چمچ چینی یا شہد یا کوئی ٹافی وغیرہ ہے۔ اس عمل کو ہر 15 منٹ بعد دہرائیں جب تک کہ شوگر لیول نارمل نہ ہو جائے اور انسان کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے۔ اگر گلوکوز کی سطح بہت کم ہو جائے تو انسان پر سردی اور کپ کپی محسوس ہوتی ہے، بے چینی اور ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں، دل گھٹنے لگ سکتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے، دورے پڑ سکتے ہیں اور فالج جیسے علامات نظر آنے لگ سکتے ہیں۔ اس طرح کی حالت میں فوری اقدامات لیں اور گلوکوز دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا گلوکوز لیول باقاعدگی سے کم ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور جانیے کہ آپ کو اپنی خوراک میں یا دواؤں میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے ہمیشہ اپنے پاس کوئی میٹھی چیز ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطیز کی طویل مدت سے جسم میں بہت سی پیچیدگیوں کا خطرہ رہتا ہے جن کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر سال ذیابیطیز کے مریضوں کو اپنے پیشاب کا اور خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، جس میں گردوں کے بارے میں جانچ کی جاتی ہے اور کولیسٹرول کا لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کریں، آنکھوں اور پاؤں کا معائنہ کروائیں۔ آپ کو ہر روز اپنے پیروں کا بغور جائزہ لینا چاہیے تاکہ دیکھیں اس میں کوئی کٹ، زخم یا السر تو نہیں بن رہا، کیونکہ پاؤں میں اعصاب کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے شاید آپ انہیں محسوس نہ کر سکیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کریں۔ نمبر 5، اپنی دعاؤں کے بارے میں جانیے۔ اکثر لوگوں کے لیے ذیابیطیز پر قابو پانے کے لیے خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیاں کافی نہیں ہوتیں اور انہیں دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی مختلف قسم کی دوائیں دستیاب ہیں۔ آپ جانیے کہ کون سی دوائیں آپ کی ذیابیطیز کے لیے تجویز کی گئی ہیں اور ان دواؤں کو استعمال کرتے وقت آپ کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ شوگر کے لیول کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں آپ اپنی دواؤں میں روزمرہ اونچ نیچ کیسے کر سکتے ہیں۔ حوصلہ نہ ہاریں، اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنے اور دواؤں کی صحیح مقدار اور اقسام کو جاننے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ مستقبل میں سنگین مسائل سے بچنے کے لیے اپنی شوگر پر اچھی طرح قابو رکھنا اور پیچیدگیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان ہدایات کو جاننے سے مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذیابیطیز کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں اور آنے والے سالوں کو صحت کی نعمت کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔
اس مفید معلومات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کا بھی ساتھ دیں۔